تم آدھی آدھی رات تک شادیوں میں جاگو گے، نماز پڑھنے کے لیے تم تیار نہیں۔ تم ساری رات فیس بک چلاؤ گے، دین سیکھنے کے لیے تم تیار نہیں۔ جب تمہاری یہ حالت ہوگی تیار رہو، اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دیں گے تم کشمیریوں کا، اگر یہی حالت رہی۔ جناب والا، یہاں کی شادیوں میں جا کر کے اندازہ ہوتا ہے 99% جرائم ہو رہے ہیں، پھر ایک آتا مولانا صاحب وہ پڑھے گا نکاح، بس اتنا ہی دین کا کام باقی بچا ہے، باقی سارا غیر اسلامی۔ ڈانس ہوں گے، رات کو ناچیں گے، اور خواجہ سراؤں کو تم لانس تمن چانا 50 رات از گیا۔ تو یہ قوموں کے مر جانے کا آغاز ہے، قوموں کے ختم ہونے کا آغاز یہی ہے۔ میں تجھ کو سناؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب کسی قوم میں کیا سمجھا جاتا ہے، ہم ڈانس کریں گے تو فخر پائیں گے، ہم یہ کریں گے تو پھر ہوگا، اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے؟ وہی انجام ہوتا ہے جو اندلس میں ہوا، وہی انجام ہوتا ہے جو بخارا میں ہوا، وہی انجام ہوتا ہے جو سمرقند میں ہوا، وہی انجام ہوتا ہے جو ان ملکوں کا ہوا جہاں ایک بھی کفر کرنے والا نہیں تھا، اور وہاں جب یہی حال ہوا مسلمانوں کا، اور وہ عیاشیوں میں اور فحاشیوں میں اور بے پردگیوں میں اور طرح طرح کے ان گندے کاموں میں پھنس کر کے عیش کر رہے تھے، اس کے بعد پھر خاتمہ ہو گیا۔ آج تو وہاں نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ مشیاد ہمارے استاد تھے مولانا ہاشم بخاری، وہ بخارا کے تھے، بخارا کے رہنے والے تھے مولانا ہاشم بخاری۔ ہم نے ان سے مشکوہ شریف پڑھی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، کہنے لگے جب بخارا کے اندر روسیوں نے حملہ کیا اور قتل عام شروع ہوا، اور اس قتل عام میں بے شمار مسلمان ختم، بے شمار مسلمان فرار، اور بے شمار مسلمان مرتد، تو ہم فرار ہونے والوں میں ہم بھی تھے۔ تو ہم 700 آدمیوں کا قافلہ بخارا شہر سے نکلا اپنا ایمان بچانے کے لیے، کہ ہم چلتے رہے، یہ سارا ازبکستان پار کیا، پھر ایران پار کیا، پھر افغانستان پار کیا، پھر لداخ پہنچے، لداخ کے بعد سری نگر پہنچے۔ مولانا ہاشم بخاری کہتے تھے میں نے بچپن تمہارے سری نگر میں گزارا ہے، صفا قتل بولا کرتے تھے وہ، کہتے ہیں مجھے ایک جگہ کا نام ہے صفا قتل۔ پھر جہاں سے مولانا ہاشم بخاری دیوبند گئے، دیوبند میں انہوں نے پڑھا، پھر عالم بنے، پھر دیوبند میں استاد بنے، اور جب وہ استاد تھے تو ہم ان کے سامنے پڑھتے تھے، وہ سناتے تھے وہاں کیسے کیسے مظالم ہوئے اور کس طرح سے وہاں اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بچپن میں سوچتے تھے قرآن میں جن یہ جو کافر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، یعنی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کافر کیا ہوتا ہے۔ ہماری عورتیں ہم سے پوچھتی تھی یہ جو قرآن میں لکھا ہے نا کافر، اچھا انسان اصل کے بدل بے کا مخلوق، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہتا پھر وہ دور بھی آ گیا کہ وہاں مسلمان ایک بھی نہیں رہا۔ تو ختم نبوت کا پیغام یہاں کے تمام لوگوں کے لیے، والدین اپنے بچوں کی فکر کرو اور اپنی بھی فکر کریں۔ تم آدھی رات تک شادیوں میں جاگو گے، نماز پڑھنے کے لیے تم تیار نہیں۔ تم ساری رات فیس بک چلاؤ گے، دین سیکھنے کے لیے تم تیار نہیں۔ تمہاری حالت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا لباس پہنو، میرا لباس پہنو، اس پر صرف اتنا کرنا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے، تو مسلمان اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر جب تمہارے دشمنوں نے تم کو کہا کچھے پہن کر کے پھرو، تو تمہارے نوجوان لڑکے کچھے پہن کر پھر رہے ہیں۔ بڑ فخر سانچو تو بائک بڑا آسان کچھ لے گے۔ جب تمہاری یہ حالت ہوگی تیار رہو، اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دیں گے تم کشمیریوں کا، اگر یہی حالت رہی۔ اللہ کو تھوڑی کسی قوم کے پرواہ ہے۔ جناب جب ہم یہ دیکھتے ہیں سید زادہ کہتا ہے ہمیں دین نہیں چاہیے، خاندان سادہ کا فخر کرن اچھی سید زادہ، اور دینی حالت یہ ہے کہ نہ خود دین پر چلنے کو تیار ہے، دوسروں کو دین پر چلانے کے لیے تیار ہے۔ کشمیر میں سادات کے ذریعے سے اسلام پہنچا، اور آج سیدوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے خاتم النبیین فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین فرمایا، اس نبی کے بعد دوسرے میں کہیں ہدایت نہیں ہے، نہ مغربیت میں ہدایت ہے، نہ کسی بت پرستی میں کامیابی ہے، نہ ایتھیسزم میں کامیابی ہے، نہ اگنوسٹزم میں کامیابی ہے، اور نہ کرسچنٹی میں کامیابی ہے، نہ یہودیت میں، نہ کسی میں کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا میں ازم آتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، دین حق ہی ہے۔ اب اگر ایمان والے دین حق کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بہت اچھا، اور اگر دین حق کے ساتھ قائم نہیں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو انہی کے ہاتھ میں چھوڑے گا، وہ ان کو ذبح کر کے ختم کر دیں گے، دشمنوں کے ہاتھوں سے پٹوا کر ختم کر دیں گے، اور یا پھر کسی اور راستے پر ڈال دیں گے۔ پھر نئی قوم آئے گی، اسلام قبول کرے گی، وہ اسلام کو گلے سے لگائے گی، اور یہ اللہ کا راز ضابطہ یہی ہے۔ یم مسلمان چھن چہان اسلام پر روزن، جناب کہیں گے اللہ کے نبی نے کہا یہ مت کرو، ہاں نہ نہیں ہمیں نہیں،
جب کشمیری لڑکے اور لڑکیاں ایکسکرشن کے نام پر جا کر ڈانس کریں گے اور ڈانس کرنے کے بعد پھر اس کی ویڈیو ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ڈانس کر کے فخر کے ساتھ کہیں گے ہم ایسے ڈانس کر رہے ہیں، جب یہ حالت ہوگی تیار رہو تم کو فنا ہونے کے لیے۔